جناب، اور ہم شروع میں بھی تذکرہ کر چکے تھے کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ میرے قیام میں اب مزید توسیع کی اجازت دی جائے، لیکن وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اجازت نہیں دی گئی. برطانوی جو امیگریشن حکام ہے ان کی جانب سے وہ منع کر دیا گیا. اب انہوں نے جو امیگریشن ٹریبونل ہے اس میں اپیل کر دی ہے. اچھا، یہ ان کو اس میں بھی لکھا گیا کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں. جی، اپیل کر سکتے ہیں. obviously یہاں سے اگر ریجیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد they'll take the matter to the court اور عدالت میں جا کے یہ معاملہ جائے گا. اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ شروع میں ہم نے کئی چیزیں آپ کو بتائی تھیں کہ کتنے فیکٹرز ہیں. اگر حکومت چاہے، برطانوی حکومت چاہے، جس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی ان کی برطانوی ہم منصب سے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا تھا کہ وہ بورس جانسن سے بھی بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس بھیجیں، لیکن اس معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور وہاں پہ کوئی ہم نے مربوط حکمت عملی بھی نہیں دیکھی. ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب بھی، بابرا کے شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم حکومت کام کری کہ ان کو وطن واپس کیسے لائے جائیں گے. اب کیونکہ ان کا جو ویزا ہے جو ایکسٹینڈ کروانا تھا وہ سما ایکسٹینڈ نہیں ہوا، ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے، وہ اپیل کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے اور باقی سارا پروسیس کیسا ہوگا اس حوالے سے آگے جا کے پوچھیں گے بھی، ہمارے ساتھ اسپیشلسٹ ہوں گے بھی. لیکن وزیر داخلہ شیخ رشید اس تمام صورتحال پہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اب پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کسی اور ملک کے پاسپورٹ پر اپلائی کرنا ہے تو کریں. کیا کہا آپ کو سناتے ہیں پہلے. شہری نہیں رہے، 12 فروری سے ان کا پاسپورٹ ختم ہو چکا ہے. پاکستان کا پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے. اب کسی اور ملک کے پاسپورٹ سے وہ اپلائی کریں تو اور بات ہے. قانون اور آئین کے مطابق 12 کو ان کا پاسپورٹ ختم ہو گیا اور انہوں نے درخواست نہیں دی اپ گریڈیشن کی، اس لیے وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ ویزا نہیں دے سکتے. اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو میں 24 گھنٹے کے اندر پاسپورٹ دے سکتا ہوں، ایمبیسی سے وہ لے سکتے ہیں. اور سینیٹر فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس آ کر جیل جانا ہے، کچھ پتہ نہیں وہ نائجیریا ڈیپورٹ ہو جائیں. اعتزاز احسن نے کہا کہ ہو سکتا ہے بھارت نواز شریف کو پناہ دینے کو تیار ہو جائے. یہ جیسے ملک میں پناہ ہے جو بلینئرز کی ویزے کا انکار ہو جانا بہت سنگین صورتحال ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے. اپیل کریں گے یقیناً اس کے خلاف. اپیل میں 2-3 مہینے امکانی طور پہ لگ ہی سکتے ہیں. اپیل بھی ڈسمس ہو جاتی ہے تو پھر میاں صاحب کو اگر کوئی اور ملک لینے کو تیار ہو تو میاں صاحب ادھر جا سکتے ہیں، وہ پاسپورٹ ہو یا نہ ہو. مجھے نہیں پتا، شاید انڈیا تیار ہو جائے کہ جی آپ آ جائیں ہمارے پاس. یہ تھے اعتزاز احسن جن کو آپ نے سنا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ وہ دے رہے تھے. سخت موقف ہوتا ہے ان کا نارملی نون کے حوالے سے. ایگزیکٹلی، آپ نے بات بالکل صحیح کی، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بن رہی تھی تب بھی یہ ڈے 1 سے خلاف تھے مسلم لیگ نون کی ساتھ دوستی پہ. اچھا، آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے علاج کے غرض سے جھوٹ بول کر ویزا لیا، اور ساتھ میں پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کے پاس ویزا مسترد ہونے کے خلاف اپیل کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. صاحب کو پاکستان کی ایمبیسی میں جا کے عارضی سفری دستاویزات لینی چاہیے اور پاکستان آنا چاہیے، اور یہاں پہ وہ جیل جائیں گے اور اس کے بعد اپنے مقدمے کا لڑیں گے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے. ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کیونکہ وہ بیمار نہیں ہے. وہ پاکستان سے اربہ روپیہ لے کے پاکستان سے باہر فرار ہو گئے ہیں. وہ پیسہ پاکستان میں واپس آنا ضروری ہے. آپ آئیے، وہ پیسے جس کے اوپر آپ پر الزامات ہیں وہ پیسہ واپس کیجئے اور بے شک پاکستان میں اپنے گھر میں رہیے. ادروائز ظاہر ہے کہ یا آپ پیسے واپس کریں گے یا آپ جیل جائیں گے. تو اس سارے معاملے پر ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اپنا موقف دے چکی ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، ان سے جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا سوچا جا رہا ہے اس سے متعلق. تو بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ برطانیہ کی جانب سے جو ویزا توسیع کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے. اچھا، پاسپورٹ ان کا آلریڈی ایکسپائر ہو چکا ہے جس کے لیے درخواست بھی نہیں دی گئی، تو اب آگے کیا کیا جائے گا؟ ویزے میں توسیع کی درخواست کا مسترد ہونا اور پاکستانی حکومت کا جو فیصلہ ہے ان کے پاسپورٹ کو رینیو نہ کرنا، یہ ان کے لیے لیٹیگیشن کا جو ایونیو اوپن کرے گا. تو اس میں جو ہے وہ ان کے پاس خاطر خواہ وقت جب تک بھی وہ وہاں پہ رہنا چاہیں وہ انہیں میسر آ سکتا ہے. اور اس فیصلے میں باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ جو امیگریشن ٹریبیونل ہے اس میں وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. اس ٹریبیونل میں جب تک ان کا کیس پینڈنگ رہے گا تو اس وقت تک وہاں پہ ان کا سٹے جو ہے وہ قانون
کے مطابق ہوگا اور لیگل ہوگا. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ جتنا وقت ان کو درکار ہے وہاں پہ رہنے کے لیے تو وہ ان کو میسر نہ آ سکے. تو اس لیے یہ کوئی ایز سچ ایشو نہیں ہے. وہ امیگریشن ٹریبیونل میں وہ چلے جائیں گے اور ان کا سٹے جو ہے وہ لیگل چلے جیسے بھی آئے. تو انہوں نے وہاں پر امیگریشن ٹریبیونل سے رابطہ بھی کیا ہے, وہاں پہ اپنی اپیل بھی دائر کر دیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جواب کب تک آتا ہے اور کتنا لمبا پروسیس ہوگا. اچھا, لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال بنی آف کورس اس میں پھر وفاق کی جانے سے بھی کافی زیادہ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پاکستان کے شہری نہیں رہے, وہ کسی اور ملک کے پاسپورٹ پر اپلائی کرنا چاہیں تو وہ کر دیں. اس پہ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, پنڈی کے شیطان کے کہنے سے تو کسی کی شہریت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. میاں نواز شریف اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں. وہ اس ملک کے محسن ہیں. انہوں نے اس ملک کی جو ہے وہ گراں قدر خدمت سر انجام دی ہے. اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا ہے اور یہاں کے عوام نے ان کو 3 مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم بنایا, اپنا مینڈیٹ دیا. تو یہ ایک موجودہ حکومت کا انتقامی گھٹیا ہتھ کنڈا تھا جو انہوں نے اپنایا ہے. اس کی کوئی لیگل اور اخلاقی کوئی اس کی وقت نہیں ہے. تو فیصل بارڈر سے بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہیں تو واپس آ کر جیل ہی جانا ہے اور کچھ پتہ نہیں وہ نائجیریا ڈیپورٹ ہو جائیں. تو اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ انشاءاللہ میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے تو اس سے پہلے یہ جتنے بھی ان جیسے جو ہے وہ گھٹیا گفتگو کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے جیل میں ہوں گے اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے اپنے ملک میں باعزت طور پہ جو ہے وہ واپس آئیں گے. چلے جی, انتظار ہے کہ وہ اپنے ملک میں باعزت طور پہ واپس آئیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس سے تاثر یہ بھی ملا ہے کہ ابھی جلدی وہ آنے والے نہیں ہیں کیونکہ اس کے لیے پہلے ہے کہ وہ سب جیل میں ہوں گے. نہال ہاشمی صاحب نے تو لیکن کہا تھا نا کہ بہت جلدی واپس آئیں گے. سو یو نیور نو, ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں, ویزا رینیو کرا کے انہوں نے کہیں گے پاکستان آ کے علاج کرانا ہے. خیر, واٹ آپشنز میاں محمد نواز شریف ہیز ناؤ. معروف قانون دان بیرسٹر ثبوت اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, انہیں سے جان لیتے ہیں. بیرسٹر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. اب جبکہ بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف کی ویزا کو جو ایکسٹینڈ کرنے کی جو اپلیکیشن تھی وہ تو ہوگی مسترد اور انہوں نے اپیل بھی دائر کر دی امیگریشن ٹریبیونل میں. ان کے پاس اور ایسی کیا آپشنز ہیں کہ وہ جو ان کی اپیل ہے جو انہوں نے دائر کی ہے وہ کامیاب ہو سکیں اس میں؟ پہلے تو متفق احترام وزیر داخلہ سے یہ درخواست کروں گا وہ احتیاط سے بات کریں. ان کی شہریت منسوخ نہیں ہوئی ہے. حکومت پاکستان شہریت منسوخ نہیں کر سکتی. پاسپورٹ کینسل ہوا ہے کیونکہ اگر شہریت منسوخ ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑا آسان راستہ ہے. پھر وہ اسٹیٹ لیس ہو جائیں گے, انہیں برطانوی حکومت کو مجبوراً یہاں ویزا دینا پڑے گا. پھر تو کبھی ایکسٹراڈائٹ بھی نہیں ہو سکتے. جی, پھر ایکسٹریڈیشن بھی نہیں ہو سکتے ان کی کبھی بھی. جی بالکل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو ان کے فائدے میں اگر انہیں کی شہریت منسوخ ہو جائے تو کنونشن اسٹیٹ لیس کا جس کے تحت برطانیہ مجبور ہو جائے گا کہ انہیں یہاں اجازت دے. ان کا پاسپورٹ کینسل ہوا. دوسری بات یہ کہ اب انہیں اجازت ہے اپیل کرنے کی. وہ ٹرائبیونل جا رہے ہیں لیکن اپیل میں بڑے کم امکانات ہیں کیونکہ ان کو اپیل کی اجازت ہیومن رائٹس ایکٹ کے تحت ہوئی ہے جس کے تحت آرٹیکل 3 میں انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کو اتنی سیریس بیماری ہے کہ اگر انہیں جانے کی علاج کی اجازت نہیں ملی تو آہستہ آہستہ ان کی زندگی ختم ہو جائے گی. ان کی بڑی مشکلات ہوں گی. پہلے قانون یہ تھا کہ ثابت کریں گے مر جائیں گے. اب قانون چینج ہو گیا. یورپین کورٹ نے کہا یہ نہیں ہے لیکن اتنا علاج اتنی سخت بیماری ہونی چاہیے کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. تو اس ملک میں اگر علاج نہیں ہوا تو وہ ان کا انتقال ہو جائے گا. تو یہ مشکل ہے ثابت کرنا کیونکہ وہ تو گھومتے پھرتے رہے, اتنی بیماری نہیں ہے. تو اپیل میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن اس کے بعد انہیں ہائی کورٹ میں جوڈیشل ریویو بھی کر سکتے ہیں. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ نہیں, فائدہ یہ ہے کہ اپیل میں ٹائم لگے گا. وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح 2-3 سال لگ جائے, اپیل کریں جوڈیشل ریویو کریں. اتنا ٹائم نہیں لگے گا لیکن میرے خیال 6-7 مہینے. اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سیاسی حالات سازگار ہو جائیں اور شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ تو پھر واپس آ سکیں. یہی راستہ ہے کہ ان کی اپیل تو کامیاب نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز سمجھائیے گا کہ وہ جو قوانین میں موجود ہے, ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ بیماری ثابت کر پاتے ہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ایک تو چیز یہ ہے کہ بیماری ثابت کر دیں تو 18 مہینے تک آپ قیام کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ڈیپینڈنسی جو ایک اور کا آپشن موجود ہے کہ اگر آپ 65 سال سے زائد عمر کے ہیں تو اپنے جناب اپنے بچے آپ کا ان کا دے آر اسٹیبلشڈ
تو آپ ان کے ساتھ وہاں پر قیام کر سکتے ہیں. تیسرا انویسٹمنٹ کا بھی ایک وہاں پر آپشن موجود ہے, تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انووک کر سکتے ہیں؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیماری ثابت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے جو عرض کیا کہ ان کو یہ ثابت نہیں کرنا وہ بیمار ہے. بیمار تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں, انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے جو انسانی حقوق ہیں آرٹیکل 3 کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ ہو رہا ہے کہ وہ بہت ظالمانہ برتاؤ ہے, وہ اس قسم کے بیمار ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ اس کا اگر انہیں اجازت نہیں دی گئی تو وہ سلولی ان کی ڈیتھ ہو جائے گی اور کوئی راستہ نہیں, وہ بچ نہیں سکتے. ایسی بیماری ہے. اچھا صحیح, معمولی بیماری نہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کے بچے ہیں, اس کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ 65 ایئر سے زیادہ عمر کے ہیں تو آپ کے بچوں کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ان کے ڈپینڈنٹ ہیں, وہ آپ کی فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں. آپ خود پاکستان میں زندہ نہیں رہ سکتے بغیر فائنانس کے, وہ فائنینشیلی بینکرپٹ ہو جائیں گے پاکستان میں, اور رئیس آدمی پاکستان میں, اس لیے انہیں اجازت نہیں مل سکتی. تیسری یہ انویسٹمنٹ کے لیے اب تو وہ اپلائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ساری اپلیکیشن پہلے کر سکتے تھے, اب ریفیوز ہو گئی, اس لیے اب انہیں پاکستان جا کے اپلائی کرنا. آلسو بیرسٹر صاحب یہ کہیے گا, یہ بھی تو بہت میٹر کرتا ہے, جب ہم یو کے لیے, ہم اسٹیٹس کے لیے جب ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ سے 3-4 شیک ہیں جہاں پہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کیا آپ نے کہیں کوئی وائلیٹ کیا ہے, کیا آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہے, کہیں پر آپ کہیں کنوکٹ ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کچھ ان کلوزز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہ ہو؟ نہیں, جہاں تک آرٹیکل 3 کا تعلق ہے, جہاں تک اپیل کا تعلق ہے, اس میں یہ چیزیں نہیں آتی. کہ اس میں سیدھی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کیا, یورپین کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کا بھی, کہ اگر آدمی اتنی سخت بیمار ہے کہ اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں, اگر وطن واپس نہیں آ گیا, اس کا علاج یہاں ہو تو شاید بچ جائے. اتنا سیریس. اچھا چلیں, وہ تو بات آپ نے کر دی. اب ذرا جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کو خاصا کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے. اس سے پہلے بانی MQM کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے, ادھر بھی حکومت پاکستان کی جانب سے, ریاست پاکستان کی جانب سے خاصی کوششیں کی گئیں, ابھی بھی بڑے رابطے کیے جا رہے ہیں. تو سیاسی پہلو اس کا کتنا افیکٹو ہے اس سارے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو؟ سر, سیاسی پہلو میں تو ان کا فائدہ ہوا, کیونکہ میرا خیال یہ ہے, مجھے تعجب ہوا تھا جب انہیں یہاں آنے کی ایکسٹینشن دیا گیا تھا, کیونکہ اس ملک میں امیگریشن قانون کے تحت اگر آپ کی پریزنس از ناٹ کنڈیوسو ٹو پبلک گڈ, اگر آپ کرمنل ہیں, آپ کو جیل ہوئی ہے, آپ کو واضح شخصیت نہیں ہے, تو آپ کو اس ملک میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. صحیح. وہ تو مسئلہ ہمیشہ رہتا ہی ہے, لیکن صرف وہ مسئلہ اپیل میں نہیں آئے گا. اور کسی قسم کی اپلیکیشن ہوگی تو وہ مسئلہ ان کے راستے میں بڑی رکاوٹ آتی ہے. بیرسٹر صاحب, آپ کا اتنا وسیع ایکسپیرینس ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کون سے ممکنہ وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے ان کا یہ ویزا ریجیکٹ ہوا ہے؟ ان کا ویزا ریجیکٹ اس بات سے ہوا ہے کہ ان کو جو بیماری تھی جس کا علاج کرانا چاہتے تھے, وہ اتنا ٹائم انہیں ملا ہے, ان کا علاج ہو جانا چاہیے. اور ہوم آفس کا کہنا صحیح کہنا ہے کہ پاکستان میں بھی علاج ہو سکتا ہے, تو ان کے علاج کے لیے یہ تو اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود علاج نہیں ہوا. نہیں, لیکن وہ اگر وہی جو میڈیکل رپورٹ ڈاکٹر محمود ایاز صاحب کی سربراہی میں جو پورا ایک میڈیکل بورڈ بنا تھا, اس کی وہی رپورٹ دے دیں جس کی بنا پر وہ ملک سے باہر گئے تھے, کہ علاج ہو پاتا تو یہیں پہ ہو جاتا. مجھے تو انہوں نے خود بھیجا تھا کہ علاج وہاں پر نہیں ہو پا رہا, تو وہ آج کے سینیریو میں ویلڈ ہے؟ نہیں, وہ ہوتا ویلڈ, لیکن اس میں جہاں پہ مجھے یاد ہے کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں, یہ 2 دن میں بھی مر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. وہ گھومنے گئے, وہ جا کے اپنے نواسے کو انہوں نے دیکھا, اور وہ سڑک پہ گھومتے ہیں, تو وہ تو بہتر ہو گیا نا. اس حد تک تو وہ بیمار نہیں ہے اپنا جس حد تک پاکستان میں بیمار. اور اسپیسیفکلی جب ان کی ہیلتھ کی ڈیٹیلز مانگی گئی, شروع میں کووڈ آ گیا, پھر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ بھی خود فیل ہوئے اور نہیں بتا سکے کہ ایگزیکٹلی کیا وجوہات ہے جنہوں نے ان کو یو کے میں اتنی دیر بٹھایا ہوا. بہت شکریہ جی. بیرسٹر صبغت اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور وہی دی ہیلتھ کے گراؤنڈ پہ, کیونکہ ان کو ویزا ملا تھا, باہر گئے تھے علاج کرانے کے لیے. جب وہاں جا کے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ پولو میچز بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا یہی حکومت کا موقف بھی ہے کہ اتنے بیمار تھے تو آپ نے علاج کیوں نہیں کرایا. جی, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جھوٹ بول کر گئے تھے, لیکن جھوٹ تو مبینہ طور پر شاید بولا ہو, لیکن میڈیکل بورڈ کی رپورٹ تھی کہ جی یہ رپورٹ ہے, ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں. اگر وہ رپورٹ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. اب یو کے کی میڈیکل رپورٹ چاہیے, ایک پاکستان کی میڈیکل رپورٹ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।